جھوٹے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جھوٹی جنگ چھیڑ دی۔ بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں حملوں کا جھوٹا دعویٰ پیٹنے لگا۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے خبر کو فیک قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی جھوٹی خبر نشر کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیک خبریں پھیلانے کا مقصد ناکام اور جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔ پاکستانی F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اس کی تھر تھراہٹ ہر طرف محسوس کی جائے گی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سرحد پار بیٹھے دشمن کو 2 ٹوک وارننگ، کہا اب تک بھارت کے 29 ڈرونز گرائے جا چکے، 15 بھارتی مقامات پر حملے کی خبر جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کی آپشن نہیں بچی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اب لمبا ادھار نہیں کریں گے، حساب جلدی چکائیں گے۔ بھارت نے ہمارے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی عرب سرگرم۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ عادل الجبیر کی پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ دشمن کو جواب ضرور ملے گا، بھارتی حملوں میں شہید ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں بڑے فیصلے، بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اپنے وقار اور عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستانی قیادت کا بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا، وزیر اعظم نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے دشمن کی جارحیت سے متعلق آگاہ کیا، کہا حملوں میں 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے، بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی عوام اشتعال انگیزی پر شدید غصے میں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا، پاکستان اب بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد بھارت پر پاکستانی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ بھارتی ڈرونز سے پاکستانی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ لاہور کا دفاعی نظام متاثر ہوا۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں کمی کے لیے گنجائش انتہائی کم رہ گئی۔ تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ کشیدگی کم کروانے کی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ دشمن جو مکار ہے، بزدل ہے، وہ بہترین ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے آپ کے خلاف کہ ریفائل جیٹس ہیں، بڑا چرچا تھا اور بڑا ناز تھا دشمن کو ان ریفائل جیٹس کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے تو ہم شاید پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے، خدا نہ خواستہ۔ مگر یہ جو طیارے گرے ہیں یہ صرف طیارے نہیں گرے، یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے، اس کا ناز گرا ہے، بھارتی قوم کا مرال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ۔ بھارت کو ایسا جواب دیں گے دنیا یاد رکھے گی۔ LOC پر 50 بھارتی فوجی مارے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان، بولے پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرا کر بھارتی غرور زمین میں ملایا۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے اب بغیر پائلٹ کے ڈرون سے حملے کر رہا ہے۔ مسلح افواج نے ڈرونز مار گرائے جن کا ملبہ ہمارے لیے وار ٹرافی ہے۔ چائے اب بھی تیار ہے مگر اس بار انداز مختلف ہوگا۔
لاہور، سیالکوٹ اور کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند۔ لاہور کی فضائی حدود کل صبح 6 بجے تک بند رہے گی۔ کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن آج رات 12 بجے تک بند رہے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ گلگت سکردو ایئرپورٹس کے لیے بھی نئی ہدایات جاری۔ دونوں ایئرپورٹس کے لیے فلائٹ سے قبل ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوارڈینیشن کرنا ہوگا۔ ملکی بندرگاہوں پر میری ٹائم سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ چھوٹی بڑی بوٹس کے سمندر جانے پر فوری پابندی عائد۔ اجازت نامے منسوخ۔ پورٹ ذرائع کا کہنا ہے چھوٹی بڑی کشتیوں پر سمندر جانے پر پابندی ہوگی۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ رافیل کے بعد اسرائیلی ڈرون بھی زمیں بوس۔ بھارتی فضائیہ کے بعد بری فوج بھی بری طرح پٹ گئی۔ پاکستان نے بھارت اور اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کو 2 گھنٹے کے اندر ملیا میٹ کر دیا۔ بڑی ناکامی پر بھارت میں انکوائری کمیٹی بن گئی۔ جدید ہتھیاروں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ تربیت پر سوال اٹھا دیا۔ لکھا، پاکستان کے مختلف مقامات پر حملوں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کمزوریاں نمایاں رہیں۔ بھارت نے اس آپریشن کے دوران کم از کم 3 طیارے کھو دیے، جن میں ایک رافیل طیارہ بھی شامل ہے۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق دفاعی ماہرین اتنے بڑے نقصان کو بھارتی فضائیہ کی کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت اب آہستہ آہستہ طیاروں کی تباہی کو قبول کرنے لگی ہے۔ بھارت ہزیمت پہ ہزیمت اٹھانے لگا۔ رافیل، سخوئی اور مگ طیاروں کی تباہی کے بعد بھارتی پائلٹس کا طیارے اڑانے سے انکار۔ پاک فضائیہ کی بالادستی کے بعد بھارت کا بزدلانہ کارروائیوں کے لیے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا استعمال۔ پاکستان کی مستعد افواج نے 2 درجن سے زائد ڈرونز مار گرائے۔ بھارت کی ننگی جارحیت سے اسرائیل اور بھارت کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ بھی ثابت۔ افواج پاکستان بھارت کی ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو 2 روز کے اندر اربوں کا نقصان۔ شاہینوں نے کل بھارت کے $1 ارب ہوا میں اڑا دیے۔ آج 25 ہیروپ ڈرونز گرا کر دشمن کو 70 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ پاک فوج نے اب تک 25 ہیروپ ڈرونز گرائے۔ 10 ہیروپ ڈرونز کی قیمت $100 ملین تک ہے۔ بھارتی میڈیا فیک نیوز کی فیکٹری بن گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت پر میزائل حملے کا جھوٹ بے نقاب۔ پنجاب میں میزائل حملے کا ڈرامہ بھی پہلگام فالز فلیگ کی طرح فلاپ۔ ذرائع کے مطابق میزائل پروجیکٹائل زمین پر موجود گھاس تک خراب نہیں ہوئی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی میڈیا مودی کے بھارتی سکھوں کو پاکستان کے خلاف ورگلانے کے منصوبے کا اہم کردار ہے۔ کانکلیو میٹنگ میں پاپ فرانسس کے جانشین کا انتخاب۔ امریکہ کے کارڈنل رابرٹ پریووسٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پاپ منتخب۔